بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کو لے کر معتزلین اعتراض کرتے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 7111 ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع قال لما خلا اہل المدینہ یزید بن معاویہ، جب مدینہ منورہ والوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، جمع ابن عمر حشمہ وولدہ وقال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اولادوں کو، اپنی رشتہ داروں کو جمع کیا اور کہا انی سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہر حد شکنی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، اور ہم نے اس شخص یعنی یزید کی اللہ و رسول کے نام پر بیعت کی ہے۔ وانی لا اعلم قدرا اعظم ان يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، اور میں اس سے بڑی کوئی عہد شکنی نہیں جانتا کہ کسی شخص کی اللہ و رسول کے نام پر بیعت کی جائے پھر اسی کے خلاف جنگ قائم کر دی جائے۔ وانی لا اعلم احد منكم خلعه ولا بايع في هذا الامر الا كانت الفيصل بینی و بینہ، اور اگر تم میں سے کسی نے بھی اس کی بیعت کو توڑا یا اس کے خلاف بغاوت میں شریک ہوا تو یہ میرے اور شخص کے درمیان جو ایسا کرے گا جدائی کا سبب ہوگا۔ بخاری شریف کی اس روایت کو لے کر کچھ لوگ خاص کر اہل تشیع اور روافض اور ان کے ہم نوا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پر زبان طعن و تشنیع دراز کرتے ہیں اور اپنی گندی زبانوں سے آپ رضی اللہ عنہ پر گندے گندے الزامات عائد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے یزید کی وکالت کر کر یزید کا ساتھ دے کر اپنے یزیدی ہونے کا کھلا ثبوت دے دیا۔ اس حدیث پاک سے صرف اتنا ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کی تھی اور آپ یزید کی بیعت پر قائم بھی تھے، لیکن اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کن حالات میں کی اور کیوں کی، اور کیا آپ یزید کی بیعت کو پسند بھی کرتے تھے؟ تو آئیے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مشرکان حضرات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کی ولی عہدی کی بیعت لینے کا مشورہ دیا کہ آپ اپنی حیات میں ہی اپنی حکومت کے لیے اپنا کوئی جانشین و ولی عہد مقرر کر دیں تاکہ آپ کے بعد امت مسلمہ کے مابین اختلاف انتشار نہ ہو اور جنگ و جدال کی نوبت نہ آئے، تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین نے بیعت کرنے سے انکار فرما دیا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود ان حضرات صحابہ کے پاس یزید کی بیعت کی متعلق گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ جیسا کہ تاریخ الطبری میں ہے تمام لوگوں نے بیعت کر لی اور صرف 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی، امام حسین نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر نے، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے، عبداللہ ابن عباس نے۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یزید کی بیعت کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، تب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے والے خلفاء کے بھی فرزند تھے، وَلَيْسَ ابْنُكَ بِخَيْرٍ مِّنْ أَبْنَائِهِمْ، اور آپ کا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے۔ یہ جملہ صاف بتا رہا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ابھی تاریخ و طبری کے حوالے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام لوگ بیعت کر چکے ہیں، صرف 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، ان میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں۔ اور جلال الدین سیوطی کے حوالے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کو پسند نہیں کرتے تھے تو آخر آپ نے بیعت کیوں کی؟ تو اس کا جواب تاریخ و طبری میں اس طرح دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کچھ تو حول ہو، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں میں اختلاف انتشار ہو اور وہ فنا ہو، میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ جب تمام لوگ بیعت کر لیں گے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہ رہے گا تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے فلما جاءت البیعۃ من الانصار بايع ابن عمر مع الناس، کہ جب بیعت تامہ ہو گئی تب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فرامین بھی تھے جو کہ مسلم شریف میں ہیں، حدیث نمبر ہے 1852، عن عرفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم ویفرق جماعتکم فاقتلوہ۔ حضرت عرفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی شخص کی امامت پر متفق ہو جاؤ پھر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو تمہارے اس اتحاد کو توڑنا چاہے اور تمہاری جماعت میں تفریق ڈالنا چاہے تو تم اس کو قتل کر دو۔ اس کے علاوہ اور بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو کہ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھے، جن کی بنا پر آپ نے یزید کی بیعت کو کیا تھا۔ ان تمام دلائل و براہین سے حدیث پاک کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے یزید کی بیعت صرف اس لیے کی تھی تاکہ امت میں اختلاف و انتشار نہ ہو اور جنگ و جدال کی نوبت نہ آئے، اور آپ نے بیعت کو اس لیے نہیں توڑا کہ آپ کے پیش نظر اللہ اور رسول کے وہ فرامین تھے جس میں عہد شکنی کرنے والے کے لیے وعید سنائی گئی ہے اور بتایا گیا کہ عہد شکنی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیعت کرنے کی یہی وجہ تھی تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ کیوں آپ نے یزید کے خلاف خروج کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تھا جو کہ کنز الامال میں مذکور ہے۔ حدیث نمبر 14919 ہے، من استعمل عاملا من المسلمین وهو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه واعلم بکتاب اللہ وسنت نبیہ فقد خان اللہ ورسولہ وجميع المسلمین۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی آدمی کو کسی جماعت کا امیر بنایا حالانکہ اس جماعت میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ موجود تھا تو اس نے اللہ اور رسول تمام مسلمانوں کی خیانت کی۔ اسی طرح کی اور بھی احادیث کریمہ ہیں جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھی، جن کے بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ حضرت علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تطہیر الجنان واللسان میں ارشاد فرماتے ہیں، اذ لا يجوز لمجتہد ان يقلد مجتہدا بالاتفاق سواء خالفہ فی اجتہادہ وبعض من وافقہ، کہ کسی مجتہد کو یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد کی پیروی کرے، چاہے ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے اجتہاد کے مخالف ہو یا موافق ہو۔ کیوں جائز نہیں ہے تقلید کرنا، پیروی کرنا؟ فرماتے ہیں لأن كل منهما اخذ ما قاله من الدلیل لا غیر، اس لیے کہ مجتہد جو بھی حکم اخذ کرتا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی نہ کوئی دلیل شرعی ہوتی ہے نہ کہ کچھ اور۔ یعنی اب کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرات مجتہد تھے اور دونوں نے ہی اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کیا، تو لہٰذا ان حضرات میں سے کسی کی بھی شان میں کوئی بھی نازیبہ کلمہ استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں، نہ ہی روافض کی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں اور نہ ہی ناصبیوں کی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ لیکن ایک بات یاد رہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا جانا امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا اس لیے گئے تھے تاکہ یزید نے جو دین میں خرافات اور بدعات ایجاد کر رکھی ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ اس نے ناچ گانا، شراب نوشی، ڈھول بازی وغیرہ یہ عام کر رکھے تھے۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو یہ تمام خرافات اور زیادہ عام ہو جاتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں جا کر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دین نماز روزے کا نام ہے، ڈھول بازی تماشے کا نہیں۔ آج امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جو ڈھول بازی ہوتے ہیں، ناچنا گانا ہوتا ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ایسا کام کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تو انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہی تو کربلا گئے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا شہادت امام حسین کے بعد یہ ناچ گانا ڈھول بازی یزیدی لوگوں نے کیے تھے۔ امام حسین کے ماننے والے تو امام حسین کی شہادت اور آپ کے اہل خانہ کی شہادت کے رنج و غم میں تھے، وہ بھلا کوئی ناچ گانا یا ڈھول بازی کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ ایک عام مسلمان ہی سوچے، جب اس کے گھر پر یا اس کے رشتہ داری میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ اس دن یا اگلے دن یا 1 سال بعد یا 10 سال بعد یا کبھی بھی کسی کے مرنے پر ناچ گانا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا۔ تو بھلا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ تمام خرافاتیں کی جاتی ہیں، یہ کیوں کر جائز ہو سکتی ہیں؟ بلکہ ہمیں تو وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو کہ امام حسین نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، تو آج ہمیں بھی ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ میں ایک آخری اعتراض کا جواب دے کر رخصت ہو جاؤں گا۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو ولی عہد جانشین کرتے ہی نہیں، تو وہ تمام خرافاتیں، وہ تمام واقعات جو رونما ہوئے کبھی رونما ہوتے ہی نہیں۔ جب معتزلین کو کوئی راہ نہیں ملتی ہے تو وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا جواب مقدمہ ابن خلدون مترجم میں اس طرح دیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہیں آپ یزید سے بہتر سمجھتے تھے، یزید کو ہی ولی عہد بنایا۔ وہیں غرض کے مسلمانوں میں عام اتفاق و اتحاد باقی رہے جو کہ شارع علیہ السلام کے نزدیک نہایت اہم تھا، افضل سے مفضول کی طرف عدول کیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد اس لیے بنایا
بنایا تھا کہ اس وقت بنو امیہ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا. اگر آپ یزید کے علاوہ کسی اور کو ولی عہد بناتے تو ممکن تھا کہ بنو امیہ اس کو قبول نہ کرتے اور جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی. اور لیکن ایک بات یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کے فسق و فجور کا بالکل بھی علم نہ تھا. اگر آپ کو یزید کے فسق و فجور کا، اس کی برائیوں کا علم ہوتا تو آپ کبھی بھی یزید کو اپنا ولی عہد نہ کرتے. جیسا کہ تقول ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایام خلافت میں یزید سے جو بھی فسق و فجور صادر ہوا تو ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو سے کہیں زیادہ بالا و برتر ہے کہ آپ کے متعلق ایسا گمان کیا جائے، بلکہ حضرت علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تطہیر الجنان میں صاف وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا فمعاویہ معذور فیما وقع منہ لیزید کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یزید کے متعلق جو کچھ بھی واقع ہوا اس میں آپ معذور ہیں، لأنہ لم یثبت عنہ نقص فیہ، اس لیے کہ آپ کے نزدیک یزید کا کوئی عیب ثابت ہی نہیں تھا. کیوں ثابت نہیں تھا اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں بل کان یزید یدس علی ابیہ من یحسن له حالہ، کیونکہ یزید اپنے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان لوگوں کو بھیجا کرتا تھا جو آپ کے سامنے اس کے احوال کو خوشنما بنا کر پیش کرتے. یعنی یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان لوگوں کو بھیجتا تھا جو آپ کی بارگاہ میں اس کے بتاتے، اس کی تعریف کرتے، اس کے حالتوں کو، اس کے کاموں کو اچھا بتا کر پیش کرتے. بلکہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہی فرمان سنا دیتا ہوں جسے سن کر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے فسق و فجور کو نہیں جانتے تھے. استخلاف یزید کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو خطبہ دیا اس خطبے کو حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اس طرح ذکر کیا ہے اے اللہ اگر میں نے یزید کو ولی عہد اس کے فضل کی بنا پر کیا ہے تو اس کو میری امید تک پہنچا اور اس کی مدد فرما، اور اے اللہ اگر محبت فطری نے مجھے اس پر ابھارا تھا اور یزید میرے ولی عہدی کا اہل نہیں ہے تو اس کو اس منصب پر پہنچنے سے پہلے ہی موت دے دے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ اور یہ تمام دلائل جو میں نے ابھی پیش کیے یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے برائیوں کو، یزید کے فسق و فجور کو نہیں جانتے تھے. اگر آپ کو اس کے فسق و فجور کا، اس کی برائیوں کا علم ہوتا تو آپ کبھی بھی یزید کو ولی عہد نہ بناتے. میں آخر میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہمیں تمام صحابہ کرام کا نہایت ہی ادب و احترام کرنا چاہیے. ان کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں بولنا چاہیے جو ان کی شایان شان نہیں. کہ ہمیں تو وہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو ہمارے پروردگار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مقدس میں ان صحابہ کے لیے، اس مبارک جماعت کے لیے بیان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ